حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کی حیثیت کا تجزیہ اس طرح فرمایا: صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک صاف ہے۔ کدورت سمجھتے ہیں؟ ایک مقدر دل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ آسان یہ ہے کہ جس دل کے اندر برے خیالات، حسد کے خیالات، کینہ کے خیالات، بغض کے خیالات، کبر کے خیالات، بڑائی کے خیالات، حرص کے خیالات، شہوت کے خیالات، ہوس کے خیالات، اور ان خیالاتوں کے یلغار اور ان کے مچھر اندر اڑ رہے ہوں، پھر رہے ہوں، اور دل ڈانوا ڈول ہو، ادھر کو ادھر کو بے چین ہو، بے قرار ہو۔ بس صوفی کا دل ان چیزوں سے بالکل ایسا دودھ کی طرح صاف ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے باطن میں کمال درجے کی صفائی ہوتی ہے، جس کا سینہ کمال درجے میں صاف ہو، وہ صوفی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نے یوں فرمایا: کدورت سے پاک صاف، صافی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ سمجھیں بات کو۔ ہم جب پلید ہوتے ہیں نا، پلید ناپاکی آتی ہے، احتلام ہو یا شادی شدہ ہے، مباشرت کے بعد اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ غسل کرتا ہے۔ اس غسل سے نہ صرف وہ پانی کے ذریعے صاف ہوتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق جب اس پانی کو استعمال کرتا ہے تب وہ پاک ہوتا ہے۔ اب ہندو چونکہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلے غسل کرے، وہ صاف تو ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ مگر صوفی کا دل صاف بھی ہے، پاک بھی ہے۔ پاک اس طرح سے ہے کہ پلیدی کا خیال اس کے اندر نہیں، صاف اس طرح سے کہ اس نے کینہ، کبر، بغض، حسد، شہوت، دنیا، حرص، ہوس یہ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ وہ دل کا آئینہ دیکھو تو بالکل شفاف، اس دل کے اندر آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ حقائق کا مشاہدہ کر سکتا ہے جو سر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو صوفی کہتے ہیں۔ کیونکہ تصوف باب تفاعل سے ہے، یعنی تصوف ایسی چیز ہے جس میں محنت ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ پڑے رہنے والا صوفی نہیں ہوتا، جان کھپانے والا صوفی ہوتا ہے، مجاہدانہ مزاج والا صوفی ہوتا ہے۔ کہ جس کا خاصہ تکلف ہے، یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اس کی خواہشات کو نہیں مانتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی تکلیف اٹھانے کے لیے اس کی خواہش کے خلاف کرتا ہے۔ وہ لمبی نیند چاہتا ہے، اس کو جگاتا ہے۔ وہ پیٹ بھر کے کھانا چاہتا ہے، اس کو تھوڑا کھلاتا، کبھی بھوکا رکھتا ہے۔ وہ حلوہ مانڈا چاہتا ہے، یہ اس کو نہیں دیتا ہے۔ تب جا کے صوفی بنتا ہے۔ صوفی یہی تو ہوتا ہے۔ صوفی نام سے کوئی صوفی نہیں ہوتا، اس کام سے اللہ پاک اس کو خود صوفی بنا دیتا ہے۔ صوفی اپنی ذات کو فنا کرتا ہے۔ اپنی ذات کو فنا، ذات سے مراد یہ اپنا آپ سارا نہیں ہے جس کو ہم خوب کھلاتے، خوب پلاتے ہیں، خوب چسکے دیتے ہیں، آئینے کے سامنے اس کو خوب دیکھتے، سجاتے سنوارتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ بت، اس میں جو گم ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی اس سے بے خبر ہوتا ہے، وہ خدا کے جلووں میں گم ہوتا ہے، یہ اپنے جلوے میں گم ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کے جلووں سے وہ صوفی بقا حاصل کرتا ہے۔ اپنے آپ کو جو سوچتا ہے وہ اپنے آپ میں تو مردہ ہے، اور مردہ ہو جاتا ہے، پھر ختم۔ اپنے آپ کو جو چھوڑ دیتا ہے، خدا کے جلووں میں ہوتا ہے، تو خدا باقی ہے۔ اس کا وہ دیکھنا
اس لیے باقی ہے کہ وہ باقی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس طرح یہ بقا حاصل کرتا ہے. اس کی وہ سانسیں جو رب باقی کی یاد میں چلتی ہیں، چونکہ رب باقی ہے، انسان فانی ہے، دنیا فانی ہے، رب باقی ہے. جو سانس رب کی یاد کے ساتھ چل پڑی ہے وہ سانس باقی ہو جاتی ہے، اس کو فنا نہیں. اور پھر اس لیے اقباء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جو دم غافل، دم سانس کو کہتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر. وہ سانس جو آپ کے وجود سے نکلی یا وہ سانس جو آپ کے وجود میں کر کے گئی، اگر اس میں اللہ کا نام نہیں شامل ہے تو یہ سانس کافر ہے. کافر تو مردار ہے، وہ سانس بھی مردار ہے، اور جس سے نکلا اس کو بھی مردار کر دیتا ہے. اللہ زندہ ہے. جو سانسیں اللہ کے نام کے ساتھ آتی جاتی وہ سانس زندہ ہے، اور جو دل اللہ کی یاد کے ساتھ آباد ہے وہ دل زندہ ہے، باقی سب مردہ. اب یہ جتنے چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں نا ہم کو، آپ کو گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، یہ سب مرے ہوئے ہیں. حقیقت میں زندہ تو وہ ہے کہ جن کا دل اللہ کے نام کے ساتھ زندہ ہو گیا. نام زبان کے لوتھڑے پر نہیں، اللہ کے نام نے جس دل کے اندر جگہ بنا لی اور وہاں قائم ہو گیا وہ زندہ. صوفی تو اپنے نفس کو مار کر حقیقت کی طرف توجہ کرتا ہے. اگر یہ کھانے پینے کی چیزوں میں اگر اس کے رال ٹپکنے لگے نا تو پھر حقیقت کی طرف یہ جا ہی نہیں سکتا. یہ تو مجاز کا دیوانہ ہے. یہ تو کباب پکتے دیکھ کر اس کے منہ میں تھوک بن جاتا ہے. ہاں جی، حسینہ کو دیکھ کر اس کا اندر نفس بلیوں اچھلتا ہے. مٹھائی لڈو کو دیکھ کر اس کا جی مچلنے لگتا ہے. یہ حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ مردوں کا یار ہے اور خود بھی مردہ بار ہے. بار سمجھتے ہیں؟ ایک بوجھ ہے، بوجھ بار بوجھ کو کہتے ہیں. ایک مردہ بوجھ ہے یہ زمین پر، اور مردے کا یار ہے مردہ بار ہے. یہ جسم کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. سب سے بڑی زندگی وہ ہے کہ جو انسان کے قلب اور دل کو حاصل ہے. یہ زندگی تو کافر کو بھی حاصل ہے. ہندو بھی زندہ پھرتا ہے آپ کی ہماری طرح، کھاتا پیتا ہے، بولتا چالتا ہے. لیکن یہ وہ ہے کہ جس کو پہلے کہا گیا ہزار دفعہ اس خانقاہ میں کہ وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، کھاتے پیتے مردے ہیں، بولتے چالتے مردے ہیں. اور اس کی نسبت وہ کہ بظاہر جن کو ہم مردہ سمجھتے اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، وہاں حیات بستی ہے اس گڑھے کے اندر جس کو اوپر سے مٹی کا ڈھکن لگا ہوا ہے، اس میں زندگی بستی ہے. دیکھیں کہ 750 برس قبل حجویر اور کابل نہ جانے کہاں سے نکلے ہوئے فارسی اور پٹھان، یہاں کوئی ان کی جان نہ پہچان، صرف اللہ کی پہچان لے کر پاکستان ہندوستان میں آئے. یہاں اللہ کی پہچان لوگوں کو کرائی اور پھر یہیں پر پردہ کر گئے. اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے 750 800 برس گزر گئے ہیں. لوگ اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتے، قرآن پڑھتے، لنگر خیرات نہیں کرتے. ان کی قبروں میں دیکھو جا کر رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے بابا فرید گنج شکر کے مزار پر 24 گھنٹے رونقیں دیکھی. راؤنڈ دی کلاک ہم نے دیکھا کہ وہاں حاضریاں چل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، ایصال کر رہے ہیں، سارا دل لنگر خیرات بٹ رہے ہیں انہی کی ایصال کے لیے. میرے شیخ نے وہاں قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ تھوڑی مٹی کی ڈیری ہے، فرمایا یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہاں اندر ایک حیات بستی ہے. یہاں بظاہر خاموش ساکت جامد ڈیری کے اندر زندگی رچتی بستی ہے. اور اس کی نسبت باقی باہر یہ جتنے چلتے پھرتے یہ قبریں ہیں جو چل رہے ہیں.